اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ بے وفائی والا معاملہ نہیں کرنا. یا ایھا الذین آمنو. مجھے اللہ کی اس آیت نے بہت ایموشنل کیا تھا جب میں نے اسے پہلی دفعہ پڑھا تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی مت کرنا. بے وفائی کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ کسے کہتے ہیں. جب ایک بندہ اپنی محبت میں آپ کا اتنا بھلا چاہے کہ وہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہے. جب ایک شخص آپ کا اتنا اچھا چاہے کہ وہ آپ کو کسی دکھ میں نہ دیکھ سکے، تکلیف میں نہ دیکھ سکے، آپ سے اس لیول کی محبت کرے کہ وہ بالکل آپ کے ساتھ سنسیئر ہو، بالکل آپ کے ساتھ فیئر ہو، آپ کے منہ پر بھی اور آپ کے پیٹھ پیچھے بھی وہ آپ کا ہمیشہ اچھا سوچے، آپ سے بغیر کسی مطلب کے جڑا ہو، آپ کے لیے بہت بڑے بڑے کام کرے، بہت بڑی بڑی آسانیاں آپ کے لیے بنائے، لیکن بدلے میں آپ اس کی تمام ایفرٹس کو، اس کی تمام نعمتوں کو، اس کی تمام اچھی نیت کو اگنور کرتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے. بدلے میں آپ اس کی بات نہیں مانتے، بدلے میں آپ اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے. آئی تھنک بے حیائی، بے وفائی کی ایک ڈیفینیشن تو یہ بھی ہے. اینی ہاؤ، اللہ سے بے وفائی کر کے ہمیں کیا ملے گا یار؟ ہمارے پاس دوسرا آپشن بھی تو نہیں ہے نا کہ ہم اللہ کے بے وفا ہو جائیں، اللہ کے نافرمان ہو جائیں تو چلو کسی اور کو خوش کر لیں گے یا کہیں اور دل لگا لیں گے. اللہ کے علاوہ، اللہ کے بغیر میں اور آپ جائیں تو جائیں گے کہاں؟ اگر میں نے اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا تو میں کس کے پاس جاؤں گا؟ کیا اس دنیا میں دوسرا بھی کوئی خدا ہے اللہ جیسا کہ جو میری بیماریوں کو دور کرتا ہے، جو میری دکھ درد تکلیفوں میں میرا سہارا بن جاتا ہے، مجھے یہ ریئلائز کرواتا ہے، مجھے ہمت دیتا ہے کہ میرے بندے یہ آزمائش تیرے بھلے کے لیے، یہ تکلیف تیرے بھلے کے لیے ہے، میں نے ہی اس میں انوالو کیا اور میں ہی اس میں سے نکالوں گا. صبر رکھ، اور اس صبر پہ بھی میں تجھے بہت کچھ دینے والا ہوں. صبر رکھ، میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا. کیا ایسے سہارے کسی اور نے بھی دیے ہمیں؟ دنیا ٹھوکریں مار دیتی ہے، گر جاتے ہیں. سم ٹائمز لائف میں ایسے سٹیجز بھی سامنے آتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس ہمارا اینڈ ہو چکا، اب خودکشی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. زندگی کے ختم ہو جانے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن اسی وقت اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں ایسے فیصلے کرتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے جیسے ہمیں نئی زندگی مل گئی ہو. ہماری زندگیوں میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ہمیں دوبارہ ریکور کر دیتے ہیں. کیا وہ لوگ خود آتے ہیں؟ کیا ان کو کوئی بھیجتا نہیں ہے؟ بڑی سے بڑی پرابلم جب سر پر آتی ہے تو ہم ہمت ہار جاتے ہیں. ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یار یہ پرابلم کیوں آئی، اسے نہیں آنا چاہیے تھا، یہ پرابلم مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، میں سروائیو نہیں کر پا رہا، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، میرا صبر ٹوٹنے لگا ہے، اگر یہ پرابلم ختم نہ ہوئی تو میں زندگی کی بازی ہار جاؤں گا. لیکن اگلے ہی لمحے اللہ رب العزت ایسے فیصلے کرتا ہے کہ ہمیں ہماری پرابلم بہت لائٹ لگنے لگ جاتی ہے، یا پھر وہ پرابلم ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے کہ کبھی ہماری زندگی میں پرابلم آئی ہی نہیں. ایسے رب کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں؟ کس کے پاس جاؤں؟ کون میرا اتنا اچھا خیال رکھے گا؟ کون مجھے اتنے اچھے طریقے سے ٹریٹ کرے گا یار؟ کون ہے جو مجھے گمراہیوں سے، اندھیروں سے، دلدل سے نکالے گا، تنہائیوں سے نکالے گا؟ اللہ کے علاوہ ہے ہی نہیں کوئی. اور انسان اس رب سے کٹ کر، اس رب سے دور ہو کر، اس رب کی نافرمانی کر کے اپنے لیے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. اس رب کے بغیر زندگی گزارتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے.
ایک سیکنڈ کے لیے ہم چلو امیجن کر لیتے ہیں کہ ہماری خواہشیں پوری نہیں ہو رہی. ایک سیکنڈ کے لیے چلو ہم یہ امیجن کر لیتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت رولے چل رہے ہیں, بہت دکھ ہیں, بہت سیڈ سٹوریاں ہیں, بہت ساری چیزوں کو ہاتھ ڈالا ہوا ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز ہاتھ نہیں آ رہی. اکیلے ہیں, تنہا ہے, کھانے کو نہیں ہے, رہنے کو نہیں ہے, پہننے کو نہیں ہے. چلو اس طرح کی ہزاروں پریشانیاں ہمیں ارد گرد سے گھیری ہوئی ہیں, اور روزانہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کب ٹھیک ہوگا, یہ کب ٹھیک ہوگا, لائف کب سیٹ ہوگی, خوشی کب آئے گی, سکون کب آئے گا, راحت کب آئے گی, وغیرہ وغیرہ. چلو ہم اپنے بارے میں تو یہ سوچتے رہتے ہیں, اور اپنے بارے میں سوچتے سوچتے ٹائم کبھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا. لیکن دوسری جانب زمین کے اسی خطے پر, جہاں پر میں اپنی الجھنوں میں الجھا ہوا ہوں, جہاں پر میں اپنی خواہشوں میں الجھا ہوا ہوں, اسی خطے پر ایک ایسا خطہ ہے کہ جہاں لوگ اپنے بنے بنائے گھروں کو پل بھر میں ٹوٹتا ہوا محسوس کر رہے ہیں, جہاں ماؤں سے اس کے بچے جدا ہو رہے ہیں, جہاں ہر نماز کے ساتھ نماز جنازہ بھی پڑھائی جا رہی ہے, جہاں جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے پہچانا جا رہا ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے, یہ کس کی بیٹی ہے, جہاں نوجوان, ہم جیسے نوجوان سسک سسک کے مر رہے ہیں بھوک کے لیے, پیاس کے لیے. وہ جو کبھی اچھی لائف سٹائل اور لگژری لائف گزار رہے تھے, آج وہ گندے کپڑوں میں یہاں وہاں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. سو نہیں پا رہے نا, سو اس لیے نہیں پا رہے کہ آنکھ بند کریں گے یہ نہ ہو اوپر سے کوئی بم, کوئی گولا کوئی آ کے مار دے. مجھے بتاؤ اس خوف کے ساتھ جینا کیسا جینا ہوتا ہے؟ تو ان ساری سچویشن کے ہوتے ہوئے کیا مجھے اپنے حالات کی شکایتیں کرنی چاہیے؟ کیا اپنی خواہشوں کے لیے پاگل ہونا چاہیے؟ میرے جیسے بچے, میرے جیسے نوجوان اپنی زندگی کی جنگیں لڑ رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کل انہوں نے زندہ رہنا بھی ہے کہ نہیں. ان کی ہر رات ایسے گزرتی ہے جیسے کہ وہ آخری رات ہو, اور میں 10 سالوں کی پلاننگز لے کر آج پریشان ہوں. میں 20 سال بعد کی سوچ کے آج یہ سوچ رہا ہوں کہ ویسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. کم آن یار, ایک ایسی بے حسی ہے ہمارے اندر, ایک ایسا دل ہے ہمارے اندر, ایک ایسی نفسہ نفسی ہے ہمارے اندر. چلو قیامت کے بارے میں تو یہ سنا تھا کہ ہر بندہ عذاب کو دیکھ کے کہے گا کہ اللہ مجھے بچا, مجھے بچا, مجھے بچا. لیکن یار یہ نفسہ نفسی تو آج بھی نظر آ رہی ہے ہمیں. میرے دل دنیا سے کتنے کٹ چکے ہیں, میرا دل, میری سوچ کا زاویہ کتنا تنگ ہو چکا ہے کہ صرف اپنا سوچتا ہوں. دوسروں کے مسئلے ہی نہیں لگتے یار, اپنے مسئلوں میں اتنا الجھ گیا ہوں کہ باہر جینے کا بھی دل نہیں کر. میں خوشیوں کو حاصل کر لوں گا, میں اپنی چاہتوں کو حاصل کر لوں گا, نہیں ہو سکتا. تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اپنے پیدا کرنے والے سے جڑ جاؤ کسی نہ کسی درجے میں, اللہ کی طرف جاؤ, بھاگو اللہ کی طرف. بھاگ نہیں سکتے نا, چل کر جاؤ. چل نہیں سکتے, رینگ کر جاؤ. رینگ نہیں سکتے نا, رینگنے کی کوشش کرو. کوشش نہیں کر سکتے نا, تو بیٹھے بیٹھے رو اللہ کے لیے کہ اللہ آپ چاہیے. نہیں چاہیے یار کچھ بھی ہے, اللہ تیرے علاوہ. تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا, تو نہ ملا سب کچھ کے ملتے ہوئے بھی کچھ نہ ملا. نہ جانے یہ باتیں ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی. ایک مووی دیکھتے ہیں نا ہم 3 گھنٹے کی, سارے سین سمجھ آ جاتے ہیں, ایسی زبردست اس کی کہانی سمجھ آ جاتی ہے نا کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار فلاں مووی دیکھ, اس کا مورل یہ ہے, اس کا ٹائٹل یہ ہے, اس میں لڑکا لڑکی سے یہ کر رہا ہے, اس سے سیکھنا یہ ہے, فلاں فلاں. چھوٹی کہانیوں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں ہم. لیکن یاد رکھیے گا کہ جھوٹی کہانیوں سے آپ وہ زندگی گزاریں گے جو جھوٹی ہی کہلائے گی. اللہ رب العزت نے قرآن میں آخرت کا نقشہ کھینچا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں دنیا کی حقیقت کا نقشہ کھینچا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کی پیدائش کا نقشہ کھینچا ہے, آنے والے مراحل کی ایک سیریز جاری کی ہے آپ کے لیے. لیکن کوئی ہے اسے پڑھنے والا؟ نہیں. کب پڑھیں گے؟ یا جب ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی. کب پڑھو گے؟ یا جب یہ سیریز ختم ہو جائے گی. کب پڑھو گے؟ یا جب گھر بنا لوں گا. کب پڑھو گے؟ یا شادی کے بعد پڑھوں گا. کب پڑھو گے؟ یار یہ کام ہو جائے نا, پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف.
یار یہ دولت مل جائے نا, یہ جاب مل جائے نا, یہ کام ہو جائے نا, بس ایسے ہو جائے نا, ویسے ہو جائے نا, پھر میری زندگی ہے ہی اللہ کے لیے. نہ وہ کام ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی موقع ملتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کا, سمجھنے کا, پڑھنے کا. اور اسی کنفیوژنز میں, اسی اپس اینڈ ڈاؤنس میں, اسی بے یقینی میں وہ وقت آ جاتا ہے حتی زرتم المقابر کہ تم قبرستانوں کی طرف چلے جاتے ہو, قبروں کی طرف چلے جاتے ہو, لوگ منو مٹی تم پر ڈال کر واپس آ جاتے ہیں, یہاں ہنستے کھیلتے ہیں اور تمہیں ایک ویران گھر کے حوالے کر دیتے ہیں, اور تمہارے بارے میں 2 سے 3 دن سوچتے ہیں, اس کے بعد کوئی نہیں سوچتا. یہ ہے تمہاری حقیقت. تمہارے آنے پر بہت سارے لوگ خوش ہوئے تھے, تمہارے جانے پر 2-4 لوگ غمزدہ بھی ہوں گے, لیکن ان کے خوش ہونے سے اور ان کے غمزدہ ہونے سے تمہاری نہ آخرت بننی ہے, نہ قبر روشن ہونی ہے, اور نہ ہی کوئی کامیابی کا فیصلہ ہونا ہے. تمہارے اپنے اعمال, تمہاری اپنی عبادت, تمہارا اپنا اللہ سے تعلق تمہیں کامیاب کرے گا, اور تمہارے اپنے گناہ, تمہاری اپنی بے حیائی اور تمہارے وہ فیصلے جو تم اللہ رب العزت کے فیصلوں کے اگینسٹ کرو گے, یہی چیزیں تمہیں ناکام کریں گی. تمہاری نیکیاں تمہیں جنت تک چھوڑ کے آئیں گی اور تمہاری برائیاں تمہیں جہنم کا رستہ دکھائیں گی. یہ سمپل سی زندگی ہے تمہاری. اس کو سامنے رکھ کر اگر تم اپنی زندگی کو ٹھیک کر سکتے ہو تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دے. آپ کا یہ بہترین فیصلہ ہوگا. اور جو زندگی ابھی گزر رہی ہے, اگر وہ نیک ہے پھر تو کنگریچولیشن, جاری رکھو اسے, اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن اگر تمہاری موجودہ زندگی بھیانک گزر رہی ہے, بے حیائیوں میں, ناچنے میں, گانے میں, دنیا کی دولتوں کو سمیٹنے میں, نماز کی فکر نہ کرنے میں, کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی, کبھی جھوٹ بولا, کبھی ماں باپ کی نافرمانی کی, کبھی پورن فلمیں دیکھی, کبھی بے حیائی کی, کبھی کسی کا دل توڑا, کبھی کسی کا مال ہڑپا, اگر اس زاویوں میں, ان کاموں میں تمہاری زندگی گزر رہی ہے نا, تو یاد رکھنا زندگی برف کی طرح پگھل ہی رہی ہے اور ایک دن ختم ہو جائے گی. مرنے کے بعد یہ سارے اعمال بھیانک شکلیں اختیار کر کے تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے, اور تم اپنے ہی وہ اعمال جس کو کرتے ہوئے آج تمہیں ذرا برابر ڈر فیل نہیں ہوتا, انہی اعمال کی شکلوں کو جب تم قیامت کے دن دیکھو گے تو تم ڈرو گے, افسوس کرو گے, بھاگو گے اپنے اعمال سے, منہ چھپاتے پھرو گے کہ نہیں یہ تو میں نے نہیں کیے. لیکن ایکسیپٹ کرو گے تم, اینڈ پہ ایکسیپٹ کر جاؤ گے تم, جب تمہیں تمہاری زندگی دکھائی جائے گی, جب تمہیں پروفز دیے جائیں گے, یہ دیکھو یار تم نہیں کیے, مان لو گے تم کہ ہاں اللہ یہ تو میں نہیں کیے. اور اگر تمہاری زندگی نماز میں گزر رہی ہے, تمہاری زندگی دوسروں کے لیے آسانی بنانے میں گزر رہی ہے, تمہاری زندگی لوگوں کو سہارا دینے میں گزر رہی ہے, تمہاری زندگی عبادات میں گزر رہی ہے, تمہاری زندگی بے حیائی سے بچنے میں گزر رہی ہے, تمہاری زندگی گناہوں کے بعد توبہ کرنے میں گزر رہی ہے, تمہاری زندگی میں اللہ کی یاد ہے, تمہاری زندگی میں ماں باپ کی فرما برداری ہے, تمہاری زندگی میں مرنے کے بعد آنے والے دن کی تیاری ہے, کنگریچولیشن, تمہارے اعمال بہت حسین شکل اختیار کر کے تمہارے سامنے آئیں گے. تمہارا یہ دل چاہے گا کہ میں اپنے اعمال کو دیکھتا رہوں, اور تم شکر کرو گے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایسے اعمال میرے ساتھی ہیں. تم شکر کرو گے کہ اللہ تھینکس, آپ کی تمام تعریفیں ہیں کہ آپ نے مجھے دنیا کے اس دھوکے والی جگہ میں اتنے پریشیس اعمال کرنے کی توفیق دے دی. میری چھوٹی سی نیت پر, میری چھوٹی سی سٹرگل پر آپ نے مجھے اتنی بڑی کامیابیاں دے دی. کنگریچولیشنز, آپ کامیاب ہیں. آپ نے وہ کیا جو اللہ نے چاہا, آپ نے نفس کے خلاف اپنی زندگی گزاری, آپ شیطان کے جالوں میں اور اس کے وسوسوں میں نہیں آئے. کنگریچولیشن, تم سے تمہاری کامیابی کوئی چھین نہیں سکے گا. اب تم کامیاب ہو میری بہن, تم کامیاب ہو میرے بھائی. سوچیں, اللہ رب العزت بھی آپ کو سوچنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ بھائی ہر بندہ یہ سوچے اپنے ساتھ کہ اس نے اپنے آنے والے دن کے لیے کیا بھیجا. یہ 24 گھنٹے کے دن میں جو کرو گے نا, یہی تم اس 50,000 سال سے
جو بڑا دن ہوگا اس میں پاؤ گے. تمہارے اعمال سے ملاقات ہوگی مرنے کے بعد. تم اپنے اعمال سے ملو گے. تمہارے اعمال ہواؤں میں نہیں اڑ رہے. جو کرو گے کسی نے نہیں دیکھا تو اوکے فائن, کسی نے نہیں دیکھا. ہاں, کبھی کبھی انسان اس ظاہر میں اتنا مگن ہو جاتا ہے, اتنا کانشیس ہو جاتا ہے ظاہر کو لے کے کہ میں نے اچھا دکھنا ہے, میں نے اچھا کھانا ہے, میں نے اچھا پہننا ہے, میں نے اچھا کمانا ہے, اور اس جسم کو ایک فینٹسیوں کے حوالے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ, کہ ان سوچوں میں, ان فکروں میں وہ اپنے اندر جھانکنا تک بھول جاتا ہے, اپنی روح کو سنوارنا تک بھول جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی روحانیت گندگیوں کے حوالے ہوتی چلی جاتی ہے, بے سکونی کے حوالے ہوتی چلی جاتی ہے, بہت ساری میل کچیل جمع ہو جاتی ہے اندر. لیکن چونکہ دھیان نہیں جاتا, فکر نہیں ہوتی, تو اندر سے انسان کچھ اور باہر سے کچھ بن جاتا ہے. باہر سے یہ شہرت کا لبادہ اوڑھ کے اندر سے یہ تنہائیوں کی جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے. باہر سے یہ اپنے آپ کو سجا دجا کے لوگوں کو یہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ ہاں میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے, لیکن اندر سے یہ رو رہا ہوتا ہے, اندر سے یہ مایوس بیٹھا ہوتا ہے, ہیڈ ڈاؤن کر کے کسی کے انتظار میں رہتا ہے. اینی وے, یہ تب ہوتا ہے جب انسان مادیت کو فوقیت دیتا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب انسان دنیا سنوارنے کے چکروں میں آخرت سے جڑے تمام کاموں سے غفلت کر جائے, اس کی عبادات ویک ہو جائیں, اللہ رب العزت کا ذکر وہ کم کرنا شروع کر دے یا نہ کرنا بالکل چھوڑ ہی دے, تو یہ تب ہوتا ہے. تو آج ہم سب کو اپنی روحوں کو سنوارنے کی بہت ضرورت ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو بھائی پھر اللہ ہی حافظ ہے. پھر اللہ اگر کسی پہ خاص نظر کرم کر دے تو وہ اس کی اپنی لک ہے. ادروائز ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے, اپنی نظروں سے, اپنے کانوں سے, اپنے ایکشن سے کوئی کسر خود کو برباد کرنے کی نہیں چھوڑی. روز اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں, لیکن بس ظاہر کی فینٹیسیوں میں انوالو ہیں, تو اندر کی فکر ہی نہیں ہے. تو جھانکیں اپنے اندر, اپنی کمی کوتاہیوں کو پورا کریں اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے بندہ. اچھا ویسے یہ کتنی اچھی دعا ہے کہ اللہ مجھ سے نہیں ہو رہا, آپ کر لیجئے. یعنی اللہ میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں, لیکن دنیا نے, نفس نے, شیطان نے, وسوسوں نے, لوگوں نے, گناہوں نے مجھے گھیر کے رکھا ہوا ہے. ایسے ہی جیسے ایک کمزور انسان کو 10 بندے پکڑ کے رکھ رہے ہوں اور اس کو چھوڑ نہ رہے ہوں, اور ظلم و ستم اس پر ڈھایا جا رہا ہو, اور اوپر سے ایک پولیس والا آ جائے تو وہ سارے ادھر ادھر ہو جائیں گے اور وہ بندہ جو ہے وہ بچ جائے گا. تو اللہ مجھے ہر طرف سے گھیرا گیا ہے, مجھے ہر طرف سے دبوچا گیا ہے, اور نفس کے پنجے میرے دل کے اندر گھڑتے چلے جا رہے ہیں, اور شیطان مجھے اپنے وسوسوں سے روزانہ ٹریپ کرتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ مجھے اپنی جانب کھینچ لیجئے, مجھے اپنی جانب آپ خود نکال لیجئے. میں نہیں آ پا رہا, مجھے آپ خود کر لیجئے. یعنی میں اپنا آپ کو سونپتا ہوں. یہ تو کم سے کم کر ہی سکتا ہے نا ہر گنہگار, ہر کمزور, ہر لاعب. یار اللہ کی ضرورت تو ہر انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے نا. تو بس آج کے بعد نا آپ لوگوں نے یہ دعا جب بھی یاد آ جائے نا, میری یہ بات 24/7 دماغ میں رکھو اس چیز کو, کہ آپ نے کہنا ہے, دل سے کہو, زبان سے کہو, دھیمی آواز میں کہو, آسمان کی طرف دیکھ کے کہو, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, کھاتے پیتے کہہ دو, اے اللہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کی طرف, مجھے کھینچ لیجئے, مجھے اپنی جانب کر لیجئے. جیسے ایک میگنیٹ لوہے کو کھینچتا ہے نا, اللہ مجھے کھینچ لیجئے, میرے دل کو کھینچ لیجئے. اب اتنی ایفرٹ تو کر لو انیشلی سٹیج پہ, اور یقین کرو اگر 2-3 دن تم لوگ یہ دعا دل سے کرنا شروع کر دیا نا, تو آپ دیکھو گے آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی. کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان, چاہے وہ کمزور ہے یا چاہے وہ طاقتور ہے, اپنی طاقت سے اللہ کو نہیں پاتا. یہ تو اللہ رب العزت طلب سے کھینچ لیتا ہے بندوں کو. تو طلب دکھاؤ یار, ٹھیک ہے؟ دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اے اللہ, اے تمام جہانوں کے مالک, اے تمام جہانوں کے خالق, اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے, اے اس رات کو ہمارے اوپر لانے والے اور اس رات کے نقشے کو ختم کرنے والے, اے اس سورج کو چمکانے والے, آسمان کو اٹھانے والے, زمین کو بچھانے والے رب, اے تنہا رب,
اے وہ رب جو پوری دنیا کو سنبھال رہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم سب تیرے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یا رب ہم تجھ سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یا رب، ہم جانتے ہیں تیرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور اسی کو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ اے اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی وہ چیز ہے کہ جب تجھ سے کوئی انسان بیٹھ کے دل سے مانگتا ہے تو فوراً اسے دے دیتا ہے، اس میں انکار نہیں کرتا، اس میں دیر سویر نہیں کرتا۔ یا رب اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہم دل سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ اگر دل سے نہیں مانگ رہے تو پہلے توفیق دے کہ دل سے مانگ سکے تجھ سے تیری ہدایت کو۔ اے اللہ ہم بے بس ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، بے سہارا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے، شیطان پٹک پٹک کے مار رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اے اللہ تو سمجھا دے، آپ سمجھدار ہیں اللہ، ہم تو لا علم ہے، آپ علیم ہے۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے، ہم لینے والے، تو معاف کرنے والا ہے، ہم معافی مانگنے والے، تیرے بغیر کدھر جائے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اے اللہ ہماری جھوٹی زبانیں، جھوٹے دل، دنیا سے متاثر زندگیاں، ان کو تو ہی بدل سکتا ہے یا رب، اور کوئی نہیں ہے ہمارا۔ یا رب ہمیں اپنے قریب کر لی، ہمیں اپنی ذات کی پہچان کروا دے یا رب، ہمیں اپنی عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری زندگیوں میں گناہوں کو دور کر دے، ہم سے غفلتوں کو دور کر دے یا رب۔ اے اللہ ہم غفلتوں میں نہیں مرنا چاہتے، گناہوں میں نہیں مرنا چاہتے۔ اے اللہ جتنے بھی گناہگار گناہوں میں مر گئے ان کی مغفرت فرما، اگر ان کی تجھے مغفرت فرما دی ہے تو ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ ہم سب کی زندگیوں میں موجود جتنے گناہ ہیں اس کو دور کر دے، جتنی نیکیاں ہمارے لیے مشکل ہیں اللہ ان کو آسان کر دے۔ ہمارے گھروں میں ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ہمسائے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ملک و قوم کی بچے اور بچیوں نوجوانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی اپنی توبہ اپنے اپنے منہ سے، اپنے اپنے دل سے تیرے سامنے کر سکے یا رب۔ اے اللہ ہمیں کسی قابل بنا دے، اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا، آخرت کی ذلتوں سے بچا، آخرت کی رسوائی سے بچا یا رب۔ دل ویران ہے، گندگی کا ڈھیر ہے، اسے صاف کر کے ہدایت کا نور اس میں بھر دے۔ اے اللہ جو لوگ تجھ سے دور ہیں، تیری طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ان کو اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما، ان کے لیے ہدایت کے رستوں کو آسان کر دے یا رب۔ جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا، جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا۔ دنیا کی سب سے بڑی ہار انسان کی یہ ہار ہے کہ وہ تجھے ناراض کر دے، اپنے اعمال کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے، دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تجھے بلا دے۔ انسان کی سب سے بڑی ہار، ہم ہارنا نہیں چاہتے، ہم تجھے کھونا نہیں چاہتے۔ تیری ذات بہت لطیف ہے، تیری ذات بہت 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 زیادہ سکون دینے والی ہے یا رب۔ اگر تو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہماری زندگیوں میں ہمیں کوئی بھی چیز انسپائر نہیں کر سکے گی، مطمئن نہیں کر سکے گی، ہمیں تو چاہیے بس۔ اور اب تو ملنے میں بہت آسان ہے، صرف مانگنے کی دیر ہوتی ہے۔ ہاں جانتا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت دے۔ ماشاءاللہ اسلامک ویڈیوز کیسی لگی کمنٹ باکس میں ماشاءاللہ ضرور لکھ کر جائیں۔